اپنے نبیوں کے بارے میں کہا ہے کہ ہم انہیں غیب کا علم دیتے ہیں. یہ عطائی غیب ہوا. تو جن آیات میں صرف اللہ کے لیے غیب کا علم ہے وہ ذاتی ہے، اور جن آیات میں نبیوں کے لیے ثابت کیا گیا ہے وہ عطائی ہے. وہ ارے پہلوان صاحب قرآن سے کشتی بھی لڑے تو داؤ فیل ہو گیا. دیکھو قرآن کی بلاغت اور قرآن کی حکمت. جہاں جہاں قرآن نفی کرتا ہے غیر خدا سے، وہاں وہاں لفظ علم اور غیب استعمال کرتا ہے، اور جہاں جہاں قرآن ثابت کرتا ہے غیر خدا کے لیے، وہاں سے دو میں سے ایک لفظ کو ہٹا دیتا ہے. ما کان اللہ لیطلعکم، لیعلمکم نہیں ہے، لیعلمکم نہیں ہے، یطلعکم. اطلاع غیب الگ چیز ہے اور علم غیب الگ چیز ہے. خان صاحب نے دونوں میں فرق نہیں کیا، کرتا پجامہ دونوں ایک ہی بنا دیا. اب جو کرتے اور پجامے کو ایک سمجھے گا وہ کبھی کبھی رات میں بھکوانا ہوا اٹھے گا تو پجامے کے خول میں آستین ڈال دے گا اور کرتے کی آستین میں ٹانگ ڈال دے گا. پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی غیر خدا کی طرف نسبت علم اور غیب کی دونوں کلموں کی ترکیب کے ساتھ پورے قرآن میں نہیں ہے. جہاں جہاں نفی ہے علم غیب کی نفی ہے، اور جہاں جہاں اس بات ہے اخبار غیب ہے، انباء غیب ہے، اطلاع غیب ہے. تو دونوں تو دو چیز ہے، آپ نے دونوں کو ایک بنا دیا تو اتنی بڑی غلطی کرنی پڑی کہ پھر دونوں میں حد فاصل قائم کرنے کے لیے عطائی کا نسخہ خطائی ایجاد کیا. دونوں حقیقت الگ الگ ہے. علم غیب الگ ایک حقیقت ہے اور اطلاع غیب الگ ایک حقیقت ہے. علم غیب کا اطلاق عطائی غیب پر ہوتا ہی نہیں ہے شرعاً. عرف میں ہو جائے گا، لغت میں ہو جائے گا، لیکن قرآن و حدیث کی اصطلاح میں، شرعی اصطلاح میں علم غیب کا اطلاق عطائی غیب پر، عطائی علم پر ہوتا ہی نہیں ہے. اگر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی غیر خدا کے لیے جب اس کا اس بات کرتے تو وہاں بھی علم اور غیب دونوں رکھتے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں کیا. اور خدا کی شان، یہ میں نہیں بول رہا، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو. بڑے مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ علم جب مطلق بولا جائے اور خصوصیت کے ساتھ بالخصوص جب غیب کی طرف مضاف ہو تو اس سے ہمیشہ علم ذاتی ہی مراد ہوتا ہے. یہ قاعدہ کون لکھ رہا ہے؟ بڑے حضرت جی لکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت. اگر آپ کو نہ ملے تو آپ روشنی میں تلاش کیجئے، اور آپ کے ہاں تو روشنی ہے ہی نہیں. روشنی تو علم کی دیوبند ہی سے لینا پڑے گا. مولانا احمد رضا خان صاحب نے خود تصریح کیا ہے کہ قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں، شریعت کے اطلاق میں علم جب مطلق بولا جاتا ہے اور خصوصیت سے جب غیب کی طرف اس کی اضافت ہو تو غیب کی طرف مضاف ہونے کی صورت میں تو خاص کر صرف ذاتی ہی علم کو بولا جاتا ہے، علم غیب عطائی کو نہیں بولا جاتا ہے. اور خان صاحب اپنے ذمے نہیں لینا چاہتے ہیں، کہتے ہیں اس کی تشریح میر شریف سید شریف جرجانی نے حاشیہ کشاف میں کی ہے.
پتہ یہ چلا کہ علماء اسلام نے علم غیب کو اطلاع غیب سے الگ ایک حقیقت مانا ہے. علم غیب کے ساتھ عطائی بیٹھتا نہیں ہے. سمجھو، مثال سے سمجھو. آپ روزہ رکھتے ہو کہ نہیں؟ رکھتے ہیں ماشاءاللہ. صرف رمضان میں رکھتے ہو یا اس کے علاوہ بھی کچھ روزے رکھتے ہو؟ اب سوچنے لگے آپ. دیکھو، روزہ جب بولا جائے مطلق تو نفل روزے پر بھی اس کا اطلاق ہوگا، منت کے روزے پر بھی اطلاق ہوگا، اور فرض روزے رمضان کے روزے پر بھی اطلاق ہوگا. روزہ جب مطلق بولا جائے تو اس کے تحت نفل روزہ بھی ہے، اور اس کے ماتحت واجب روزہ بھی ہے، اور اس کے ماتحت فرض روزہ بھی ہے. لیکن اسی روزے کی اضافت کر دی جائے رمضان کی طرف، روزہ رمضان، کیا اس میں اب بھی نفل اور واجب آئے گا؟ روزہ اپنے اندر عموم رکھتا تھا، لیکن جب رمضان کی طرف یہ مضاف ہو کر استعمال ہوا تو اب اس کا عموم ختم ہو گیا. اب صرف فرض روزے ہی پر اس کا اطلاق ہوگا. اسی طرح سے علم اگر غیب سے الگ استعمال کیا جائے تو اس میں عموم چل سکتا ہے، لیکن غیب کی طرف جہاں یہ مضاف ہو گیا تو یہ تو صرف ذاتی ہی علم کے لیے استعمال ہوگا، عطائی کے لیے اس کا استعمال ہی نہیں ہوتا ہے. اور قرآن کا اصول بتا رہا ہے، قرآن کا اسلوب بتا رہا ہے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء لا یظہر علی غیبہ احدا. اظہار علم نہیں ہے، اور علم کا جب اللہ پاک نے اطلاق کیا تو فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي عَالَمُ الْغَيْبِ. دیکھو، علم اور غیب اجتماعی ہے، دونوں کلمہ مرکب ہو کر آیا ہے، تو غیر خدا پر اس کا اطلاق ہوا ہی نہیں ہے. اور اطلاق ہوگا کیسے؟ غیر خدا میں جو علم پایا جائے گا وہ صفت کمال نہیں بنے گا. اگر چھپی ہوئی حقیقت کا جان لینا کمال ہو تو یہ اللہ کی شریف اور عظیم المرتبت مخلوق کے اندر ہی نہیں پائی جاتی ہے. یہ بات اللہ کی مخلوق میں قدرت کے کرشمے عجیب عجیب ہیں. بعض حقیر مخلوق کو چھپی ہوئی ایسی باتیں اللہ تبارک و تعالی بتا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دیے سے اسے بعض ایسی پوشیدہ چیزوں کا علم حاصل ہو جاتا ہے کہ جو اعلیٰ درجے کی مخلوق کو حاصل نہیں ہوتا. میرا خیال ہے مبارک پور میں لوگ بیت الخلا تو نہیں کرتے ہوں گے، جاتے ہیں یہاں تو سب جنتی لوگ بستے ہیں. یہ تو جنتیوں کی آبادی ہے. یہاں پیشاب پاخانہ کہاں سے آیا؟ پاخانے میں ایک کیڑا ہوتا ہے، آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا. اس کیڑے کو پاخانے کا مزہ معلوم ہے. اب پاخانہ کرنے والے کو بھی معلوم ہوگا. پاخانہ کرنے والے سے پاخانے کا مزہ چھپا ہوا ہے، لیکن اس پاخانے میں جو کیڑا ہے اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ نے ایک مخلوق سے اس کا علم چھپا رکھا ہے اور دوسرے مخلوق کو دے رکھا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان کے سامنے گھاس کے ڈھیر لا کر رکھ دو اور اس سے کہو کہ تم اپنا سر جھکا کر ناک سے سونگ سونگ کر ذرا چھٹائی کر دو، کون کھانے کے لائق ہے اور کون نہیں کھانے کے لائق ہے. تمہاری ناک نہیں فیصلہ کر سکے گی، لیکن بیل اور گدھے کی ناک ذرا لگا دو